السلام علیکم دوستوں، میں بات کر رہا تھا اوڈیل اور ریگولر مارکیٹ کے بارے میں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ PSO1 اور PSO2 کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک بڑا انویسٹر چھوٹے انویسٹر کو کیوں بیوقوف اور ناسمجھ سمجھتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی میں نے پرومس کیا تھا کہ ویڈیو میں بتانے کا کہ آدم جی انشورنس کمپنی والے کس طرح لوگوں کو چونا لگا رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی تھی، اس لیے یہ اس کا میں دوسرا پارٹ بنا رہا ہوں، اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھی۔ اچھا، میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اوڈیل اور ریگولر مارکیٹ کے بارے میں۔ آپ کو میں نے جس طرح پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اوڈیل اور ریگولر مارکیٹ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ عرصے پہلے اب بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اس سے ریپیٹ نہیں کرتا۔ جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ پیچھے جا کے ویڈیو دیکھ لے کہ کچھ عرصہ پہلے اوڈیل اور ریگولر مارکیٹ اکٹھی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ کسی نے اٹک ریفائنری کا کوئی شیئرز خریدنا ہے، وہ ایک شیئر خریدنے کے لیے اوڈیل مارکیٹ میں جائے گا، جس نے لاٹ خریدنی ہے وہ ریگولر مارکیٹ میں جائے گا، اس طرح نہیں تھا، وہ ایک ہی جگہ سے خریدتے تھے۔ اب ہوا یہ کام ہے کہ جو کمپنی ہے، جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ نقصان کس طرح ہو رہا ہے؟ وہاں پہ سٹے بازی بڑی عجیب گیم چلتی تھی۔ فرض کیا، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک خریدنے والا کہتا ہے میں نے 300 روپے کی یہ چیز خریدنی ہے، بیچنے والا کہتا ہے میں نے 305 کی بیچنی ہے۔ اب یا تو لاٹ خریدے گا، فرض کہ پہلے جب مرج ہوتا تھا اس میں کیا ہوتا تھا، وہ نا جان کے وہ یعنی جو خریدنے والا، اس کے بعد پہلے کچھ شیئرز تو موجود ہوتے ہیں نا، وہ 300 فرض کہ وہ 300 روپے میں اس نے بیچ دیا تاکہ مارکیٹ 5 روپے نیچے گر جائے، ٹھیک ہے، تاکہ گر جائے وہ وہاں تو لکھا ہوا آ جائے گا، اب پٹی بھی چلنی شروع ہو جائے گی کہ یہ چیز یعنی اب 300 روپے میں اس کی فروخت ہوئی ہے، 300 روپے میں ٹریڈنگ ہوئی ہے، مارکیٹ تو 5 روپے نیچے گر گئی۔ یہ ایک قسم کی کیا کہنا چاہیے دھوکہ دہی تھی کہ ایک شیئر بھی کسی نے خریدا نا، فرض کہ میں کہتا ہوں ایک 350 پہ خریدار بیٹھا ہے، 400 پہ بیچنے والا بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، خریدار کہتا ہے کہ یار مجھے نا 350 کی چیز مل جائے، لیکن بیچنے والا تو 400 سے نیچے نہیں آ رہا، لیکن وہ 350 پہ خریدنا چاہتا ہے۔ وہ جان بوجھ کے نا کسی اور اکاؤنٹ سے اپنا ہی ایک 350 کا نا کوئی ایک شیئرز وہاں اس نے فروخت کر دیا، پتہ لگے 50 روپے مارکیٹ نیچے گر گئی ہے، تاکہ وہ گھبرا کے باقی لوگ اس پہ بیچنا شروع کر دیں۔ یہ آپ کو میں اصل حقیقت بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تھی تو PSO کی ویڈیو، اس میں اب کافی اور بھی چیز شامل کر دی ہیں میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ اب ریگولر مارکیٹ اور اوڈیل مارکیٹ، اب یہ اس کا اکٹھے ہونے علیحدہ علیحدہ ہونے کا بھی ایک فائدہ ہو گیا۔ ایک فائدہ یہ اس طرح کا فائدہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو اوڈیل سے سستی ملے گی، کچھ چیزیں آپ کو ریگولر مارکیٹ سے سستی ملے گی۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ دونوں کو واچ کیا کریں، دیکھ لیا کریں اس ٹائم کون سا یہ بہتر رہے گا۔ ہاں، اس میں آپ کو تردد ضرور کرنا پڑے گا، آپ کو مشکلات ضرور آئیں گی، تھوڑی سی دنی ہوگا تو، لیکن یہ آپ اگر آپ منافع کمانا چاہتے ہیں پھر یہی طریقہ کار ایک ہوتا ہے جہاں سے چیز آپ کو سستی ملے۔ فرض کی اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک لاٹ ہے 100 کی لاٹ ہے، لیکن اوڈیل مارکیٹ میں وہ آپ ایک بھی خرید سکتے ہیں، لیکن اوڈیل مارکیٹ میں آپ فرض کہ وہ 100 کی لاٹ ہے نا، آپ 99 سے زیادہ آپ نہیں خرید سکتے ایک دن میں، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے 99 خرید لیں۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی 1 یا 2 موجود ہیں شیئرز، آپ کی لاٹ بن گئی ہے، وہاں اوڈیل میں خرید کے آپ ریگولر میں اسی دن بیچ دیں، آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کئی لوگ کام یہ کرتے ہیں، یہ اس طرح اس کا یہ فائدہ بھی ہے۔ جہاں چھوٹے انویسٹر کو نقصان بھی ہوتا ہے نا، یار یہ کیا ہم اوڈیل کی یعنی ایک ہم تو اتنے بڑے انویسٹر نہیں، ہم تو لاٹ خرید نہیں سکتے، ہم کیا یہ ریگولر مارکیٹ سے ہٹ کے ٹریڈنگ کریں، مزہ نہیں آ رہا۔ لیکن دوسرے لحاظ سے یہ خاص طور بڑے انویسٹروں کو تو اس طرح فائدہ بھی ہوا ہے، وہ کیا کرتے ہیں اس طرح کی گیم چل لیتے ہیں۔ اچھا، میں نے پہلے بتایا نا کہ اسٹاک ایکسچینج عموماً بڑے انویسٹر ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں، بڑے انویسٹر کی ان کے اثر رسوخ بھی ہوتے ہیں جی، انہوں نے یہ کام کروایا بھی ہے۔ اچھا، بڑا انویسٹر چھوٹے انویسٹر کو کس طرح بیوقوف سمجھتا ہے، کیوں بیوقوف اور ناسمجھ سمجھتا ہے؟ فرض کیا PSO نے اب ہر سال یعنی جب بونس شیئرز دیتی ہے عموماً، فرض کیا اس نے 20% بونس شیئرز دیے، جس کے پاس 1000 شیئرز تھے اس کے تو 1200 شیئرز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو کیا کرتا ہے، جو چھوٹا انویسٹر ہوتا ہے نا، وہ اسے کسی خاطر میں نہیں لاتا، اس کے بعد 200 شیئرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جس مرضی قیمت پہ بیچوں، یہ تو میرے فری کا مال ہے، میں جس مرضی قیمت پہ بیچوں، وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن بڑا انویسٹر اس کی تار میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ بس بیچنے کی کرے، میں اسے خریدتا ہوں۔ فرض کیا میں کہتا ہوں PSO کی قیمت نا 250 ہوتی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔
ایک مثال دے تو وہ 250 روپے قیمت تھی، وہ بڑا انویسٹر کہے گا بھائی میں 250 پہ تو میں نہیں خریدنے والا، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے بس نا 2-3 دنوں تک نا اس کی بونس شیئر 9 ہونا ہے، مارکیٹ ایکس ہونی ہے، تو پھر میں ذرا اس سے دیکھ لیتا ہوں۔ تو اور اب کیا ہوتا ہے جب چھوٹے انویسٹر پر بونس شیئرز آتے ہیں نا تو وہ تو بیچنے کو تیار ہوتا ہے کسی بھی قیمت میں، وہیں سے بڑا انویسٹر فائدہ اٹھاتا ہے، وہ سستے داموں میں اسے خرید لیتا ہے، وہاں جا کے وہ کیا چھوٹا انویسٹر بیوقوفی کر جاتا ہے، وہ اصل میں وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا فائدہ کیا اپنا، وہ اصل میں نقصان کر رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں اور اسے چاہیے کہ بونس شیئر کو اسی طرح ڈیل کرے جس طرح اس نے اپنے اصل شیئرز خریدے تھے اسی قیمت پہ ہی اسے فروخت کرے۔ اچھا، اب ایک اور آپ سے جو بات کرنی تھی کہ جو آدم جی انشورنس کمپنی والے ہیں یا وہ جس طرح پرائیویٹ کمپنی والے ہیں وہ کس طرح لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں۔ وہ فراڈ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ نا دیکھیں نا اسٹیٹ لائف والے یا کچھ دوسرے جو ہیں پکنک والے، مثال طور پر یہ پوسٹل والے جسے بولتے ہیں ڈاکخانے والے، غالباً پکنک بولتے ہیں انہیں نا، تو اور یہ ان کی انشورنس والے آپ کو 3 گنا دیتے ہیں اتنے سالوں بعد، لیکن ہم آپ کو 6 گنا 8 گنا دیتے ہیں، آپ کو اس طرح کے خواب دکھاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دیکھیں نا آدم انشورنس کمپنی ہے، یہ میاں منشا کو دیکھیں اور دیکھیں یہ اس نے امپوریم مال بنایا ہے، اور نشاط مل کا مالک یہ اسی بیٹے کی ہے نا، خیر تو دیکھیں کتنا وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، تو اور ادھر انویسٹ کرنے کا زیادہ فائدہ ہے۔ آپ کو ایک بات ہوں، یہ امیر لوگ اسی لیے زیادہ امیر بنے ہیں، انہوں نے غریبوں کا خون نچوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ امیر کبھی نہ اتنے بنتے۔ اب اچھا ہوتا ہے کہ آپ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پڑھیں نا، وہاں جا کے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر نقصان ہو گیا تو کمپنی آپ کو نقصان بھی دے گی۔ یہ کئی کے ساتھ واقعات ہو چکے ہیں۔ فرض کیا آپ انشورنس کراتے ہیں، ہر سال آپ 1 لاکھ روپے جمع کراتے ہیں، آپ کو 20 سالوں بعد پتہ لگے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اب وہ 1.5 کروڑ تو دور کی بات آپ کو 10 لاکھ صرف مل رہے ہیں۔ وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، یہ میں نے ان سے معلومات لی تھی باقاعدہ، میں نے کہا مجھے بتائیں آپ کہاں انویسٹ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اسٹاک مارکیٹ میں کرتے ہیں۔ میں کہ اسٹاک مارکیٹ میں سٹا لگاتے ہیں؟ تو کہ وہ مان کے ہاں سٹا لگاتے ہیں۔ میں نے کہا اگر سٹا ہی لگانا ہے تو میں خود نہ سٹا لگا لوں، تو میں آپ لوگوں سے زیادہ اچھا انویسٹ کر سکتا ہوں۔ وہ کیا کرتے ہیں، سٹا لگا دیتے ہیں مارکیٹ میں، فرض کیا اگر 10 گنا انہیں پروفٹ ہوا ہے نا، اس میں سے 3 فرض کیا آدھا آپ کو دے دیں گے، آدھا خود رکھ لیں، آدھے زیادہ بلکہ وہ خود رکھتے ہیں۔ پھر آپ کو کس طرح وہ فراڈ کریں گے، وہ کہیں گے دیکھو نا ہم صرف ایک سیکٹر میں انویسٹ نہیں کرتے، ہم پیٹرولیم میں بھی انویسٹ کرتے ہیں، بینکنگ میں بھی کرتے ہیں، سیمنٹ میں بھی انویسٹ کرتے ہیں، کوئی اگر ڈاؤن جائے تو باقی میں تو پروفٹ ہو رہا ہے نا۔ تو انہیں سمپل یہ بندہ کہے کہ آپ کو یہ اگر ہم نے یہی کام کرنا ہو تو ہم خود انویسٹ نہ کر لیں، تو ہمیں آپ کی محتاجی کی ضرورت کو، آپ کی محتاجی ہمیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہم کسی کے محتاج نہیں بیٹھے۔ آپ انہیں سیدھا جواب دے سکتے ہیں۔ بتانے مقصد یہ کہ آپ ان کے جھانسے میں نہیں آنا۔ تو اور آدم جی ہو گیا، جوبلی والے ہو گئے، سارے ایک جیسے ہی ہیں۔ اچھا، میں آپ کو اب دوسری بات کر رہا تھا PSO2 کے بارے میں، جو آپ پچھلی ویڈیو میں بتانا رہ گئی تھی۔ تو یہ ٹرم میری ایجاد کی ہوئی ٹرم ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ اس کے خرید لیں شیئرز، 25% شیئرز خرید لیں، ابھی یہ قیمت اس کی 180 روپے ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، فرض کیا میری ویڈیو اپلوڈ کرے تھا، مجھے نہیں پتہ اس کی ابھی قیمت کیا ہو جائے، 2 دن لگ جائیں گے ویڈیو اپلوڈ ہونے میں، تو آپ نے اس سے 200 روپے سے اندر لازمی خریدنے ہیں 25% شیئرز، 200 روپے سے اوپر نہیں جانے دینا اسے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 80 روپے 180 سے جب بھی 1 روپے کم آئے آپ نے 1% شیئر خریدتے رہنا ہے۔ اس طرح جب آپ کی قیمت یہ PSO کی قیمت 105 روپے ہو جائے گی تو سمجھے آپ نے 100% شیئرز خرید لیا۔ اب آتی ہے PSO2 کے بارے میں۔ فرض کیا قیمت چلی جاتی ہے 105 سے نیچے، 104 پہ، 100 سے بھی نیچے جاتی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اب PSO2 خریدنے لگا ہوں۔ آپ نے پھر 104 روپے سے آپ نے 1% شیئرز خریدنا شروع کر دینا ہے، 103 روپے میں پھر 1% شیئر خریدنا ہے۔ ایک شیئر نہیں خریدنا، 1% شیئرز خریدنا ہے۔ فرض کیا کوئی کہتا ہے میں نے 1000 شیئر خریدنا ہے، اس کا 1% 10 شیئرز بنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حساب سے کیلکولیٹ کر لیں کتنے بنتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے سمجھے 2 کمپنی آپ ان کے شیئرز خرید رہے ہیں، یہ بہت اچھا ڈیویڈنڈ ہے۔ میں نے ہر لحاظ سے آپ کو بتایا تھا یہ بگ 30 میں شامل ہے، KMI میں بھی شامل ہے، سب کچھ یہ اتنے پچھلے سالوں کا ریکارڈ دیکھا جائے تو اس بلیو چپ بھی اسے کہا جاتا ہے، بہت زبردست یہ ہے۔ تو یہ PSO2 کا جو چکر ہے یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ میری لائیو ہوئی ٹرم ہے۔ ایک چیز جو میں ویڈیو میں بتانا بھول گیا کہ آپ نے اسے کس قیمت پر فروخت کرنا ہے۔
آپ نے اس سے ایک 3-to-1 پہ سیل کرنا ہے، 3-to-1 پہ آپ نے سیل کرنا ہے. جس طرح میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، جب آپ خریدتے ہیں تو مارکیٹ سے نکلنے کا بھی آپ سوچ لے کریں کہ آپ نے کس ویلیو پر آپ نے مارکیٹ سے ایگزٹ کرنا ہے. اگر آپ پہلے ہی نہیں سوچتے نا تو وہ بندہ بیوقوف شخص ہے. آپ نے 321 پر آپ نے سوچ لیں کہ آپ نے ایگزٹ کر جانا مارکیٹ سے. لیکن اگر کوئی بڑا رسک لینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار 321 کوئی اتنا خاص منافع نہیں ہے، تو پھر وہ 420 کا لفظ یاد رکھے، 420 پر وہ لازمی سیل کر کے مارکیٹ سے نکل جائے. یہ میں نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا کہ میں نے والد کے کوڈ یا 420 کے کوڈ ایسے نہیں بتا دیے، یہ میں کچھ سوچ کے بتا رہا ہوں آپ کو. آپ نے 321 کا ہدف رکھنا ہے. اگر کوئی زیادہ رسک لینا چاہتا ہے، کوئی چلو 321 پہ سیل کر دیتا ہے، نیچے آتی مارکیٹ آپ پھر خرید لیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں رسک لینا چاہتا ہوں، مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، تو پھر 420 تک وہ لازمی سیل کر دے. اب آگے ویڈیو آپ دیکھیں. اس کے علاوہ اگر فرض کیا کوئی بندہ میری ویڈیو دیکھتا ہے اس وقت جب اس کی قیمت 350 روپے ہے، فرض کیا وہ اس قیمت پہ بالکل نہ خریدے، وہ اس کی قیمت کی گرنے کا ویٹ کرے. بے شک سال ویٹ کرے، 2 سال کرے، کچھ مہینے ویٹ کرے، اور تھوڑی کمپنی نے جو وہیں آپ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں جب آپ غلط پرچیزنگ کرتے ہیں. غلط پرچیزنگ تو آپ نے کبھی کرنی ہی نہیں نا. جہاں آپ غلط انویسٹ کر دیتے ہیں نا، وہیں پہ آپ مار کھا جاتے ہیں. فرض کیا میری اپنی ویڈیو دیکھی ہے، آپ یعنی اب قیمت گننے کا ویٹ نہیں کیا، آپ جذبات میں آ کے، آپ لالچ میں آ کے آپ خرید بیٹھے، وہیں سے آپ نقصان پورا کر بیٹھیں گے. تو آپ نے نقصان آپ نے نہیں کروانا. اچھا اگر کوئی میری ویڈیو تب دیکھ رہا ہے جب اس کی قیمت فرض کی 140 روپے ہے، پھر اس بندے نے کیا کرنا ہے؟ اس نے حساب لگا لے اس حساب سے کہ آپ وہ اس ٹائم فوراً 60% شیئرز خرید لیں. اگر فرض کیا کوئی ویڈیو میری دیکھ رہا ہے اس وقت جب اس کی کرنٹ ویلیو 140 روپے ہے، تو فوراً اس کے 60% شیئرز خرید لیں، اور باقی اسی طرح 1 روپے کم ہونے پر اس کے شیئرز خریدتے رہنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی سجیشن ہو، کوئی فیڈ بیک ہو، ہمیں فوراً بتائیے گا. آپ کے میں ای میل کا ویٹ کرتا ہوں. اور یہ ویڈیو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو، اس عظیم انسان کو جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت. پاکستان زندہ باد.